السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی بک کا چیپٹر نمبر 35 پڑھیں گے، تو اس کا متن پڑھیں گے، اس کے بعد تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ تو چلے آئے پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے کالے انڈے۔ ایک مرغی چھپ کر کوئلے کی بوری میں انڈا دیتی رہی۔ گھر والے متلاشی رہتے کہ آیا یہ مرغی کہاں انڈا دے کر آتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ان کو پتہ چلا کہ کوئلوں کی بوری میں درجن بھر انڈے پڑے ہیں۔ کوئلوں میں رہنے کی وجہ سے انڈے بھی کالے رنگ کے ہو گئے۔ گھر کی مالکن نے انڈوں کو ایسا ہی اٹھا کر مرغی کے نیچے سینے کے لیے رکھ دیا۔ مالکن کو کچھ دن بعد فکر لگی کہ انڈے تو اوپر سے کالے ہو گئے تھے، ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر بچے بھی کالے نکلیں۔ وہ فکر مند اور متجسس تھی، تاہم مقررہ وقت پر انڈوں سے انتہائی حسین و رنگ برنگ چوزے نکلے، جنہیں دیکھ کر گھر کی مالکن خوش ہو گئی۔ باہر کی کالک نے ان کے پیدائشی حسن پر کوئی فرق نہیں ڈالا تھا۔ اشارہ: حالات کی تلخی سے انسان کے اندرونی جوہر کے حسن کو گھٹاتی نہیں بلکہ بڑھاتی ہے۔ حالات کی تلخی انسان کے اندرونی جوہر کے حسن کو گھٹاتی نہیں بلکہ بڑھاتی ہے۔ اس کا جو گرافک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک انہوں نے یہ ہٹ دکھایا ہے، گھر دکھایا ہے، اور یہ مالکن ہے، یہ مرغی ہے، اور یہ چوزے ہیں۔ کالے انڈے شاید کسی اور جگہ ہوں گے، اور جو بوری ہے وہ کوئلے والی وہ بھی کسی اور جگہ ہوگی شاید۔ تو اس میں جو ملک صاحب نے پیغام دیا ہے اس حکایت کے ذریعے وہ یہ ہے کہ بیرونی جو حالات ہیں انسان کی زندگی کے، اس میں اگر انسان ثابت قدم رہے تو وہ انسان کی جو اندرونی جو جوہر ہوتا ہے اس کو وہ نکھارتے ہیں۔ مثلاً کہ یہ جو اس میں جو اشارہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حالات کی تلخی انسان کے اندرونی جوہر کے حسن کو گھٹاتی نہیں بڑھاتی ہے۔ مطلب اس کے اندر جو انڈے تھے بظاہر ان کے اندر جو جوہر تھا، ان انڈوں کے اندر جو زندگی تھی، بظاہر ان کو کالک لگ گئی تھی کوئلوں کے اندر رہنے سے، لیکن ان کی جو زندگی تھی اس میں زیادہ نکھار آیا اس کوئلے کی وجہ سے، کیونکہ وہ کنٹراسٹ بڑھ گیا۔ تو زندگی کا جو حالات ہیں، جو مشکل حالات ہوتے ہیں، نامساعد حالات ہوتے ہیں، وہ زندگی کا حسن جو ہے وہ بڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کنٹراسٹ بڑھ جاتا ہے۔ اور زندگی جو ہے یہ بیسیکلی کنٹراسٹ پہ بنی ہوئی ہے، مطلب ہے کہ ہر چیز میں دو چیزیں ہیں، زوج ہے، مطلب ایک جوڑا ہے، تو جوڑا اپوزٹ ہے آپس میں، اور یہی اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ مطلب ہے کہ دن ہے تو رات ہے، زندگی ہے تو موت ہے، اچھائی ہے برائی ہے، حق ہے باطل ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے پر ٹکے ہوئے ہیں۔ اور جتنے زیادہ یہ گہرے ہوں گے، جتنا زیادہ ان کے اندر انٹینسٹی آئے گی یا ان کے اندر شدت آئے گی، اتنی زیادہ ان کے اندر نکھار آئے گا۔ تو یہی مقصد میرا خیال ہے، یہ جو حکایت ہے اس کے اندر یہی پیغام دیا گیا ہے کہ جتنے بھی نامناسب جو حالات ہوتے ہیں، جو انسان بظاہر ان سے تنگ ہوتا ہے، وہی انسان کو اندر سے خوبصورت بنا رہے ہوتے ہیں، اس کو صبر کو۔ اور سورہ یوسف کی ایک آیت ہے نا
کہ فصبر جمیل، کہ میں ابھی خوبصورت قسم کا صبر کروں گا، کہ وہ مجھے اندر سے صبر خوبصورت بنا دے گا، اس کے اوپر میں شاکر ہو جاؤں گا یا اس پہ راضی ہو جاؤں گا۔ تو یہ بڑا انمول قسم کا گفٹ ہے جو نامساعد حالات ہیں وہ بھی۔ شاید یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں یا جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہم خدا سے وحی کے ذریعے انسٹرکشنز لیتے ہیں اور آپ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہدایت تقسیم کرتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے، کچھ انبیاء ہیں ان کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، لیکن ان کی زندگی کے حالات اگر دیکھیں تو ان کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے یا ان کا جو دعویٰ تھا اس کو سچا کرنے کے لیے ان کے جو زندگی کے حالات ہیں وہ بظاہر ہمیں مشکل لگ رہے ہیں، لیکن ان سے اگر پوچھا جائے تو اسی زندگی کو انجوائے کریں گے جس کے حالات مشکل ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی کے اندر انہوں نے اگزامپل دینی ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ والے حالات ہیں، اس میں ایسے کنڈکٹ کر رہا ہوں، تمہیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جتنا بھی کنٹراسٹ ہوگا وہ زندگی کو اور خوبصورت بنائے گا، کیونکہ زندگی جو ہے یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، یہ انسان کے اندر ہوتی ہے، اندر ہی وہ شیپس چینج کرتی ہے۔ جب تک ہم اس جسم میں ہیں ہم شاید اس کو دیکھ نہیں سکتے، شاید اس کو محسوس کر سکتے ہیں وہ بھی کسی اور لیول پر، لیکن وہ بظاہر جو حالات ہیں، حالات کی جو سنگینی ہے، جو حالات کی جو مشکلات ہیں، اس کے اندر انسان جتنا اس کو ریئیکٹ کرے گا، اس کی ریئیکٹ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہی اس کو شیپ دیتی ہے اندر سے، ٹھیک ہے، تو اس کو اور نکھارتی ہے، کیونکہ جتنا انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اندرونی طور پر ہوتی ہے، لیکن جو بیرونی حالات ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہمارا ریئیکشن جو ہے اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ ہم کوئی بری خبر سن کر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کوئی اچھی خبر سن کر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، اس کے اندر شکر کا ایلیمنٹ ہے، اس میں رضا کا ایلیمنٹ ہے، اگر یہ ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر تو اس کی شخصیت دوسرے طریقے سے شیپ ہوگی۔ اگر اس کے اندر رضا کا ایلیمنٹ نہیں ہے، امپلسیو مطلب ایک جو جذباتی طور پر انسان غصے میں آ جاتا ہے یا ایکسائٹمنٹ آ جاتی ہے یا بہت زیادہ ٹھہراؤ نہیں ہے اگر طبیعت میں، تو اس کی جو شیپ ہوگی، جو اس کی شخصیت کی جو اندرونی طور پر اس کی شیپ بن رہی ہوگی وہ ڈیفرنٹ بن رہی ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ جو سبق انہوں نے دیا ہے ملک صاحب نے وہ یہی ہے کہ جو حالات ہیں انسان کے، جو بیرونی حالات ہیں وہ جتنے مشکل ہوں گے، جتنے نامساعد ہوں گے، اتنا ہی انسان کو موقع ملے گا اندر سے نکھارنے کا۔ اور اس کا میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ جو پیغمبر تھے ہمارے، جتنے بھی ہمارے قابل احترام پیغمبر جن کو ہم فالو کرنا چاہیے، ہمیں فالو کرنا چاہیے، وہ یہی پیغام دے کے گئے ہیں کہ یہ دیکھو ہماری زندگی کتنی مشکل حالات میں تھی، اسی مشکل حالات کی وجہ سے ہمیں یہ رینک ملا ہے اور ہم اس کو مزید نکھار رہے ہیں، تو ایسے آپ کو بھی جینا چاہیے۔ تو اس میں یہ میرا خیال ہے یہی پیغام ملک صاحب دے رہے ہیں کہ ہمیں حالات سے مقابلہ کرنا چاہیے، امید کا دامن پکڑنا چاہیے، یقین کا دامن پکڑنا چاہیے، تاکہ ہم اس میں کامیاب ہوں اور اس کا جتنا یہ گفٹ ہے زندگی کا، اس کو مزید نکھار کے اگلے سفر کے لیے روانہ ہوں۔ تو یہ اس کو ختم کرتے ہیں اس ویڈیو کو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔